بات ہے وہ آج جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے انتخابی جو نشانات ہیں وہ چھین لیے گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو کیا وہ حکومت بنا سکیں گے، ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ سچویشن جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے جو ایک سماعت ہے کیس کی وہ ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے، اور درخواست گزار ہیں سلمان اکرم راجہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں لاہور سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے وکیل ہیں سمیر کھوسا، وہ بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کا جو سی پی اے فائل کیا ہوا ہے، یہ باقاعدہ طور پر جو وکیل ہیں سمیر کھوسا انہوں نے بتایا، اور جس پر جو وکیل ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ میں دلائل دینے ہیں تو ہم کیسے سن سکتے ہیں، یہ بھی باقاعدہ طور پر وہ کورٹ کو بتا رہے ہیں۔ اور سلمان اکرم راجہ کے جو وکیل ہیں وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر دلائل دے رہے ہیں، لیکن جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو استدعا ہے وہ رولز 94 کو ختم کیا جائے، یہ کی جا رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان رولز کو ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں، اور اس حوالے سے جو انتخابی رولز ہیں وہ الیکشن کمیشن نے بنائے ہیں، اور اس سے سیاسی جماعتوں کے مختلف جو لوگ ہیں ان کو خاصی خصوصاً جو آزاد امیدوار ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو سماعت ہے وہ کی جا رہی ہے، اور جو وکیل ہیں سمیر کھوسا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے پاس ظاہر ہے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ممبر کے پی کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ قانونی طور پر انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، یعنی کہ وہ یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تحریک انصاف جو ہے وہ چونکہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہی، اس لیے یہ امید کرنا غلط ہے کہ جو اگر آزاد امیدوار جیتتے بھی ہیں تو ان کی جو پارٹی رکنیت ہے، ان کی جو پارٹی کا سٹیٹس ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو وکیل ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ کیا پارٹی فہرست پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ایک شیڈیول بھی جاری کیا گیا ہے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اور واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ 6 فیب کو جو ہے انتخابات ہوں گے، چیئرمین تحریک انصاف، اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین تحریک انصاف، اور جو دیگر عہدے ہیں وہاں پر مختلف جو کارکنان ہیں وہ الیکشنز لڑ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آج اس کیس کی سماعت انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور الیکشن ایکٹ کے مطابق تحریک انصاف ابھی بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ یہ واضح طور پر جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ اندر دلائل دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ممبر کے پی کے ہیں وہ خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو پارٹی میں اس وقت جو الیکشنز ہیں وہ نہیں کروائے گئے اور پارٹی کا کوئی عہدیدار بھی نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ کس طرح سے جاری کیے گئے، اور اس حوالے سے بیرسٹر گوہر چونکہ چیئرمین تھے، یہ کہا تحریک انصاف کے وکیل نے، اور بتایا کہ ان کی جانب سے جو ٹکٹس ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ٹکٹس جمع کروا رہے تھے، ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، اور اب ممبر جو پنجاب ہیں، آج اس چیز کو واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ اس وقت ممبر پنجاب، ممبر بلوچستان، ممبر کے پی کے، ممبر سندھ اور چیف الیکشن کمشنر، یعنی کہ 5 رکنی یہ بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے، اور 5 ممبران کی جانب سے مختلف سوالات جو ہیں وہ سمیر کھوسا جو ہیں سلمان اکرم راجہ کے وکیل ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو پارٹی سٹیٹس ہے اس کو آخر کیوں بحال کیا جائے، جس پر آج جو ممبر پنجاب ہیں وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ آخر چاہتے کیا ہیں،
جس پر سمیر کھوسا نے بتایا کہ درخواست گزار نے پارٹی کا ٹکٹ جاری کیا، ان کو پارٹی کا امیدوار ڈکلیئر کرے۔ یہ بڑا آسان اور سمپل جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ تمام تر ایسے لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشنز لڑ رہے ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار مانا جائے، نہ کہ آزاد امیدوار مانا جائے۔ یہ مطالبہ ہے تحریک انصاف کے وکیل کا، اور انتخابی نشان صرف قانونی فائدہ یا کم پڑھے لکھوں کو پہچان میں آسانی کے لیے ہوتا ہے، اور ووٹرز یا تو سیاسی جماعت یا آزاد امیدوار کو ووٹ کرتے ہیں، یہ بھی کہا جو ہیں وکیل ان کی جانب سے۔ اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بے نظیر کیس میں سپریم کورٹ نے انتخابی عمل میں حصہ لینے کو آرٹیکل 117 کے تحت جو ہے وہ حق قرار دیا تھا، اور ممبر کے پی کے نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو جی آج یہ انتہائی اہم جو سماعت ہے وہ ہو رہی ہے، جو کہ کرنٹ این کے جو ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں کہ انتہائی اہم یہ کیس ہے جس میں آج فیصلہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کے امیدواروں کو تحریک انصاف کے امیدوار مانا جائے گا یا ان کو آزاد امیدوار مانا جائے گا۔ اس حوالے سے انتہائی اہم جو کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ مناظر آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور آج اس فیصلے کا جو اثر ہے ملک بھر میں تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں، یا جو امیدوار ہیں وہ انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی جو انتخابی ایک ان کی پہچان ہے وہ اس سے تبدیل ہو سکتی ہے اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلے کا نشان بھی واپس ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے امیدواروں کو بطور تحریک انصاف امیدوار بھی جانا جائے گا، اور اس بات کا یقینی طور پر انتخابی عمل پر اور ووٹ بینک پر خاصا جو ہے فرق